اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال تعالی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی وذکر اسم ربہ فصلی وقال تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی املأ صدرک غنی واسد فقرک وإلا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک رواہ الترمذی عن ابی ہریرہ۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عزت و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 4 مختلف صورتوں سے 4 آیتیں سنائی ہیں۔ ان آیتوں کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کا معنی خشوع، خضوع اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام انجام دیا جاتا ہے عبادت کے طور پر، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک عبادت جیسے ہم آج جمع ہیں جمعہ کے لیے، یہ ایک عبادت۔ مسلمان 5 وقتہ دن میں مسجد میں حاضری دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ روزہ یہ بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے۔ حج عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے کی جاتی ہیں۔ عبادت جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شرک سے پاک ہو، عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے۔ عبادتیں جو ہم انجام دیتے ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہو دل اور دماغ میں کہ اللہ میری اس عبادت سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ کی مجھے خوشنودی مل جائے، اللہ کا تقرب مجھے حاصل ہو۔ یہ مقصد اور یہ غایت ہر عابد کو ہونا چاہیے۔ پہلی آیت میں جو سورہ ذاریات کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں کو اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنا چاہیے؟ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، دیکھیں مومنوں سے نہیں، سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ اے انسانوں، تم عبادت کرو تمہارے خالق کی، عبادت کرو تمہارے پیدا کرنے والے کی، عبادت کرو تم کو روزی دینے والے کی، عبادت کرو اس ذات کی جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے،
عبادت کرو اس کی جس نے تمہاری تقدیر کو لکھ دیا ہے، عبادت کرو اس کی جس کے قدرت میں، جس کے علم میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں سے خطاب کر کے کہتا ہے اپنے رب کی، خالق کی عبادت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا عبادت اس کی جائے جس کے اندر تخلیق کی کیفیت ہو۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی تخلیق کا ہنر یا تخلیق کا مادہ نہیں رکھتا۔ قرآن کلمہ طیبہ پر غور کریں، لا الہ الا اللہ، کہ ہم اس بات کا زبانی اور دل و دماغ کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی عابد کے اندر یہ عبادتوں کے ذریعے غرور پیدا نہ ہو جائے، میں عابد بن گیا، میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں نے 4 حج کر لیے، میں کئی عمرے کر چکا ہوں، میں اتنوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ انسان کے اندر عبادت کے باب سے گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا، نیکیوں کے راستے سے شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اس کے نفس کو موٹا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون۔ یہ لعلہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کے معنی امید کے، ایک رجا کے ہے، یقینی نہیں، رجا اور امید ہے۔ امید ہے کہ تمہاری ان عبادتوں سے تم کو تقوی حاصل ہو جائے، امید، یقین نہیں، امید کیا کر سکتے ہو کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ عبادات ہم مسلمان جیسی اللہ توفیق دے رہا ہے ہم کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی، پابندی سے، غیر پابندی سے عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن ان عبادات کا ثمر، اس کا پھل، اس کا نتیجہ ہم اپنی زندگی میں محسوس کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال ہے۔ ہم اور آپ عبادتوں کا یہ جو ثمرہ ہے، جو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، تقویٰ، طہارت، یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں کیوں ہم محسوس نہیں کرتے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو عبادت نام و نمود کے لیے کی جائے، سورہ ماؤن پڑھی، فویل للمصلین الذین هم یراؤون۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، دوزخ کی کھائی ہے نمازیوں کے لیے، کہہ رہا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ دل میں کچھ، اپنے دماغ میں کچھ اور کرتے کچھ، اس لیے عبادتوں کی لذت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ عبادت کے لیے سب سے بنیادی شرط یاد رکھیے خشوع ہے۔ خشوع اور خوف میں فرق ہے۔ خوف کا مطلب ہے کسی طاقت سے ڈر کر، گھبرا کر آدمی اطاعت کر لیتا ہے، قانون کا ڈر ہے، تعزیرات کا ڈر ہے، یہ خوف۔ خشیت ایک اندرونی کیفیت ہے، انسان کے دل و دماغ کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو جبرائیل امین نے حدیث جبرائیل میں کتنے کھلے انداز میں سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی محترم مجھے بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کیا بتایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے۔
اللہ تمہارے سامنے ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں تو تم کم سے کم یہ دل و دماغ میں تصور پیدا کرو، کائنات کا خالق میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت میرے آپ کی نماز میں، عبادات میں آ جائے تو یقین جانیے میں جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا تو وہ حدیث یاد آئے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، یہ سمجھو کہ میری آخری عبادت ہو رہی ہے۔ خشوع اور خضوع نمازوں سے مفقود ہو رہا ہے، نمازیں ہماری روحانیت سے خالی ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بل تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن کھلی کھلی باتیں کرتا ہے۔ یہ تقوی، یہ خشوع، یہ خضوع دل میں کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو بھلا دیتے ہو۔ یہ نماز جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کیا بیان کیا؟ قرآن پڑھے، خود اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کہ دیکھو یہ نماز یقینی طور پر تم کو فحش سے روکتی ہے، برائی سے، منکر سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز یہاں کھلے الفاظ میں کہا گیا نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں ہم خود دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ کا کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نماز مجھے کیوں نہیں روک رہی؟ اس کی مثال اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو گناہوں سے بچنے کی سخت تاکید کیا۔ لا تقربوا الزنا، آدمی کرتا ہے، کہ شراب مت پیو، آدمی پیتا ہے، ناحق کسی کا مال مت کھاؤ، کھاتا ہے، یہ سب کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری گرفت نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گناہ کو زبردستی نہیں چھڑاتا۔ یہ یاد رکھیے، کسی کے غلط کام کو، اس کی غلطیوں کو طاقت اور اپنی قدرت استعمال کر کے کسی کو گناہوں سے نہیں بچاتا، تاکید کرتا ہے، تلقین کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، اور وعید سناتا ہے کہ تم اگر ایک کام کرتے رہو گے تو یہ سزا کے لیے تیار رہو۔ تو لہٰذا نمازیں ہماری ہم کو کیوں برائی سے نہیں روک رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں انجام دیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کیجیے۔ جب دیکھیں عبادت کی لذت کیسے ہم اپنے زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کا ذکر کر کے باریکی کے ساتھ یہ بیان کیا کہ یہ عبادتیں انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ عبادتیں میرے اور آپ کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیسے؟ ایک آدمی مصلی ہے، نمازی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، جب اسے گناہ کا خیال آتا ہے تو اس کی نماز اسے روکتی ہے۔ تو نمازی ہے، تو مصلی ہے، تو 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، تو یہ غلط کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، معاشرے میں لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے۔ اس طرح سے انسان کو یہ نماز برائی سے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے ان نمازوں کے اثرات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو آدمی فرض نمازوں کے علاوہ، یہ فرض نمازوں کے علاوہ 10 یا 12 رکعت، ایک حدیث میں 10، ایک حدیث میں 12 رکعت کی پابندی کرتا ہے، جو آدمی سنتوں کی سنن مؤکدہ ہے۔ ہم لوگ بڑی بے دردی سے ان سنتوں کو چھوڑتے ہیں، میں لفظ بول رہا ہوں بے دردی سے، لاپرواہی سے، اتنی ہم کو لاپرواہی ہے سنتوں کے بارے میں جس کی انتہا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو مسلمان نمازوں کے علاوہ، فرائض کے علاوہ 12 رکعت کی پابندی کرتا ہے، بنی لہو، اس کے لیے ان نمازوں کے عوض اللہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے، ایک گھر اللہ تعالیٰ تعمیر کرتا ہے بغیر کسی قسم کی محنت کے۔ آپ نے فرمایا ظہر سے پہلے 2 یا 4، 10 رکعت مانتے ہیں تو ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 2، 12 مانتے ہیں تو ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر کے بعد 2۔ یہ 12 رکعت یا 10 رکعت کی پابندی مجھے اور آپ کو دماغی طور پر، انسان کو دماغی طور پر فرائض میں خشوع اور خضوع کی تیاری کراتی ہیں۔ یہ سنتیں، یہ سنت نماز مجھے اور آپ کو کانسنٹریٹ کرنے، نمازی کو، مصلی کو فرائض میں کانسنٹریٹ کرنے کے لیے یہ سنت نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بیان کیا فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ نماز ہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند کہ اللہ کہتا ہے مدد چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ کیوں؟ ایک انسان اپنے وقت کا بہت بڑا آدمی ہے، بڑا امیر ہے، بڑا اقتدار والا ہے، بادشاہ ہے، ملک ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اداروں کا سربراہ ہے، چپراسی ہے۔ انسان کے اندر اپنے عہدوں کا ایک یہ ہوتا ہے، ایگو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کی انا رہتی ہے، وہ ہوتا ہے عہدے کے ساتھ، انسان کی یہ فطرت ہے۔ جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اپنی نظروں کو سجدہ گاہ میں رکھتے ہیں، اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہیں بھٹکاتے اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا عہدیدار، اتنی بڑی طاقت والا کس طرح سے میرے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی درماندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس لیے نماز تکبر سے انسان کو بچاتی ہے۔ تکبر اور نماز ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ اگر نماز بھی ہے متکبر بھی ہے، میں تیرا کیا سننا، میں تیری کیا حیثیت، یہ اس کا مطلب ہے کہ نماز مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ یہ نماز فائدہ پہنچاتی تو میں آپ کی قدر کرتا، آپ کے مشورے کو مانتا، آپ کی اچھی بات کو تسلیم کرتا، یا آپ کی جو بات ہے اس کو میں اس کا سمادھان لیتا۔ نماز انسان کو گھمنڈ سے بچاتی ہے، نماز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، نماز انسان کے اندر ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد سلام پھر کر متوجہ ہوتے مصلیوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیتے کہ نماز میں کون ہے کون نہیں ہے۔ جس آدمی کو آپ غیر حاضر پاتے، 1-2 نماز کے بعد اس کی تحقیق کرتے، کیوں، کیا ہوا، کیوں نماز میں نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ بتاتے کہ وہ کیا اس کے ساتھ مسئلہ ہے، تو آپ بیمار اگر ہے تو آپ عیادت کے لیے جاتے۔ یہ ہمدردی کی جگہ ہے دوستو، یہ مسجد ہمدردی کی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی انسان کو، مسلمان کو مسجد میں آتا اور جاتا دیکھتے رہو، فاشهدوا له بالایمان، آپ نے فرمایا اس کے مومن ہونے کی گواہی دو کہ یہ آدمی مومن ہے، کیونکہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ نماز کی پابندی، اقم الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا نمازوں کو قائم کرو۔ دل میں ایسے تو پڑھنا نہیں ہے 2 دن پڑھے 3 دن چھوڑے، 1 دن پڑھے 2 دن چھوڑے، یہ نہیں۔ نماز کو اس کے وقت پر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کا نام نماز ہے۔ اس لیے دوستو نمازوں کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح نماز سے جڑی ہوئی ایک عبادت ذکر ہے، اذکار ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پابندی سے آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ مغرب اور فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کتنے وسیع ہیں۔ کیوں؟ یہ اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو
اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ ہماری آفت یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو دعا نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، دعا کرتے ہیں تو ذکر سے خالی۔ یہ سب چیزیں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث قدسی ابھی آپ کو میں نے سنایا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی الفاظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ تعالیٰ کے۔ عام حدیث کا مطلب زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الفاظ اللہ کے نبی کے، مفہوم اور معنی اللہ تعالیٰ کا یہ حدیث۔ اس لیے حدیثوں کو وہی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ قرآن یہ نماز میں نہیں پڑھتے اس کو، حدیث کو قال ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے، یہ غیر مطلوع ہے حدیث۔ قرآن مجید حدیث مطلوع ہے، پڑھی جانے والی۔ چاہے پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں، حدیث قدسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کھلے الفاظ میں اللہ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لی عبادت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ کتنی بڑی بات! اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا روزی رساں، ہمارا ضرورت کی پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، وقت نکال۔ ٹائم نہیں ملتا، ٹائم کس سے ملتا؟ سب کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر آدمی چاہے تو بہت کچھ نکال سکتا ہے ٹائم، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال دے۔ تو کیا کروں گا میں؟ تو میں تیرے اسد فخر، تو میں اللہ کہتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ تیرے فخر اور فاقے کو، تیری تنگدستی کو، تیری بھوک مری کو، تیری بیماریوں کو، تیری جو پریشانیاں ہیں اس کو میں بند کروں گا۔ سدا سدو کے من بند کرنا، روکنا، اس کا دفاع کرنا، صد کہتے ہیں ڈیم کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت، جب میں اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت خالی کرتا ہوں، وقت نکالتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانیوں کے لیے آڑ بن جاتا ہے۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں جس میں ہم پڑھ کر نکلتے ہیں گھر سے، سامنے کی بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم بچ جاتے ہیں۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم سوار ہوتے ہوتے اتر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہماری دعاؤں کی برکت سے ہم کو بچاتا ہے۔ اسد فخرک، میں تیرے فخر کو، تیرے فاقے کو، تیری پریشانیوں کو روکوں گا۔ اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ املؤ صدرک غنا، اللہ پر یہ سب سے بڑی عبادت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے دل و دماغ کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ بے نیازی کا مطلب ہے دوسروں کے پاس کچھ بھی ہو میرے پاس نہیں ہے، الحمدللہ۔ میں فقیر ہوں، الحمدللہ۔ میں بھوکا ہوں، الحمدللہ۔ اللہ مومن کو آزما کر دیکھ لیجئے، کوئی نمازی بھکاری نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ پھیلانے سے اس کے ضمیر کو روکتا ہے کہ تو رب کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے والا کبھی کسی بندے کے سامنے ہاتھ مت پھیلا۔ لوگ ہمدردی کے ساتھ نمازوں کی پابندی ہے اس فقیر کی، تو اس ہمدردی میں لوگ دیکھتے ہیں ہمارا ایک بھائی کتنی تنگ دستی سے ہے، کثیر العیال ہے، اس پر اپنے جیب کو خالی کرتے ہوئے مومن بندے مسجد سے جڑے رہتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرے فقر کو روک دوں گا، تیرے دل و دماغ کو بے نیازی سے کر دوں گا۔ دیکھیے نماز کو پابندی سے پڑھ کر دیکھیے، سنتوں کا اہتمام کر کے دیکھیے، اذکار کو دل و جان سے پڑھیے۔ یہ رسمن نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، ہر قسم کے نقص سے میرا اللہ پاک ہے۔ یہ تصور میرے دل و دماغ میں سبحان اللہ پڑھتے ہوئے ہونا چاہیے، الحمدللہ کہتے ہوئے میرا دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو کہ ساری کائنات کی تعریف کا حق میرا معبود، میرا اللہ ہے۔
یہ تصور کیسے آتا ہے؟ جب میری آپ کی عادت بن جائے اذکار پڑھنے کی، صبح و شام کی دعاؤں کی، نماز کے بعد دعاؤں کی، یہ عادت بنائیں۔ عادت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مطالب پر ہم ذرا غور کریں تو شرح صدر ہوتا ہے، دل باغ ہوتا ہے کہ میں اپنے خالق کی کیسی اچھی عبادت کر رہا ہوں۔ پھر وَإِلَّا، اگر تو نہیں کرے گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَمْلَوْ يَدَكَ شَغْلًا۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے دھمکی اور وارننگ ہے، میں تیرے ہاتھ میں کام دوں گا، اتنا مصروف رکھوں گا، اتنا مصروف رکھوں گا، اتنا کام دوں گا، اتنا بیپار ہوگا، اتنا کھانے کی فرصت نہیں ہوگی، اتنا بیپار، اتنا پیسہ تم کو دوں گا۔ وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے فقر و فاقے کو نہیں روکوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ تم بے نمازی بھی ہو، اللہ کی یاد سے تم غافل بھی ہو اور دنیا بھی کما رہے ہو تو تم بہت بڑے انسان بن گئے۔ نہیں، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک جھٹکے میں اللہ کھینچ کر تمہاری ہیٹری پوری ختم کر کے چھوڑ دے گا۔ وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اللہ کھلے الفاظ میں کہتا ہے میں تیری تنگ دستی کو، تیری پریشانیوں کو، تیری مصیبتوں کو روکوں گا نہیں۔ دیکھ لیجیے آج مسلمانوں کے گھروں میں، دیکھ لیجیے بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، بچے نافرمان، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سوچیں ہم، یہ ہماری گناہوں کی نحوست بھی ہے، یہ ہماری عبادتوں میں بے پرواہی بھی ہے، یہ ہمارے اللہ سے رشتے کی کمزوری بھی ہے۔ اس طرح سے مجھے اور آپ کو نمازوں کے تعلق سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ دوسرے حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا عباد الرحمن، اللہ رحمان کے بندو، اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، اور پھر کہتے ہیں کہ تدخل الجنت بالسلام، کہتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمان کے بندو عبادتوں کی پابندی کرو، عبادتوں کی پابندی کرو، عبادتوں کو لازم پکڑو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوک سے جو آدمی بل بلا رہا ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہ ہم عام طور پر ہم کہتے ہیں وہ عورتوں کا معمول ہے، بھیک مانگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو آدمی ہمارے گھر تک دہلی چڑھ کر آیا وہ مانگتا ہے تو دو، کچھ نہ کچھ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے جنت میں تم سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ مخلوق کی پریشانیاں، مخلوق کی ضرورتیں، مخلوق کی بھوک کا، خاص طور پر بھوک کا انتظام کریں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے وہ حدیثیں یاد رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میں بھوکا تھا تو کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ تو بھوکا، تو تو کائنات کو کھلانے والا، مچھلیوں کو ٹنوں کے حساب سے کھلانے والا اللہ، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، میری رحمتوں کا مستحق بنتا۔ یہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی عبادتیں، نیکی، میں کہتا ہوں بار بار، میں یاد رکھیں ہم نیکی عبادت سمجھ کر ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ کے پاس اس کا بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ نماز کو آج میں اپنا موضوع اس لیے بنایا ہوں کہ نمازیں مسلمانوں کے زندگی میں انقلاب لانے والی عبادت ہے، ہمارے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے، ہماری عادتوں پر اثر انداز ہوتی ہے، ہماری روزی پر اثر انداز ہوتی ہے، ہماری کیا ہے ضرورتوں پر اثر انداز ہونے والی عبادت ہے، صرف فرض نمازیں نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا تو 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے ہیں،
جبکہ آپ کے سارے گناہ معاف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہے، ان جوڑوں کا صدقہ دینا چاہیے۔ صحابہ نے کہا ہم میں سے کس کی طاقت ہے اللہ کے نبی 360 صدقے کرنے؟ آپ نے فرمایا طلوع آفتاب کے بعد جب ذرا سورج چڑھ جائے 2-4 رکعت نماز پڑھ لو اشراق کی، یہ تمہارے 360 جوڑوں کا صدقہ۔ کتنا آسان مذہب، کتنا پاک مذہب، کتنا ہم کو نوازنے والا مذہب ہے، کوئی اسی تعلیمات دینے والا۔ ہر چیز، ہر وقت، ہر عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنی آخرت بنانے کی توجہ دلائے ہیں۔ اس لیے دوستو نمازوں کی پابندی کیجیے، نماز کے ساتھ دعا بہت بڑا ہتھیار، دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے جیسے گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا ایکٹ کیا ہوا پلیسز آف پریئر ایکٹ 1991، یہ زیر سماعت تھا۔ مسلمانوں نے بہت دعائیں کی اس کے لیے، ججوں کو نیک توفیق کے لیے، اس کا فائدہ ہوا۔ کل جو سماعت تھی ججوں نے کہا، 3 ججوں کی بینچ نے کہا اب جو معاملات آئے ہیں اس پر روک لگائی جائے جب تک مرکزی حکومت 8 ہفتوں کے اندر اس ایکٹ کے بارے میں جواب نہیں دیتی، کسی مسجد کے بارے میں سروے کی کوئی یاچیکا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور کہا جتنے مساجد کا معاملہ پینڈنگ میں ہے ان سب کو ہم پینڈنگ میں رکھتے ہیں جب تک بحث پوری نہیں ہو جاتی۔ کسی قسم کا کوئی عدالت، نچلی عدالتیں ہو یا ہائی کورٹ ہو، کوئی عدالت کسی بھی مسجد کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے۔ دعا میں اثر ہے، دعائیں کرتے رہیے۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، جنگ بدر کا موقع، جنگ بدر کو دیکھ لیجئے، دشمن 1000 کے اوپر ہوں گے، کیسا ان کے پاس ہتھیار تھے، سپر پاور تھا قریش اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر نہتے، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ ڈھال ہے، کیا تھا ہتھیار؟ دعائیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی برکت سے اس جنگ کو جیتا، اپنے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے۔ دعا سے کبھی لا یسأم الانسان من دعائہ الخیر، یہ آیت مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر یہ یاد دلاتی ہے، مومن مسلمان کبھی بھی کتنے بھی سنگین حالات کیوں نہ ہو، دعائے خیر سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کا جی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی زبان نہیں تھکتی۔ میں کہتا ہوں جب تک ہم اس ملک میں ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی امن کے لیے، اس ملک کو غنڈوں سے، غداروں سے اور لٹیروں سے بچانے کے لیے کوششیں جو ہو رہی ہیں، لیکن میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، دعا کے ذریعے سے ہم ان ظالموں کے دلوں کو بدلنے کی دعا اللہ سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے لیے کئی مثالیں ہیں۔ آج اور کل 2 دن آئین پر بحث چل رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، کرنے کے کام چھوڑ کر اس پر بحث ہو رہی ہے کہ کون سا ایکٹ، کون سی چیز امینڈمنٹ کے ذریعے سے ختم کی جائے۔ مسلمانوں اچھی طرح ہم پہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری جوڈیشری، کل دیکھ لیجیے الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک جج کس طرح کا بیان دیتا ہے، کس طرح کی تقریر مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے۔ جوڈیشری، پولیس، یہ حکومت، یہ میڈیا، چاروں یہ بڑے ستون ہیں کسی بھی معاشرے کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ چاروں ستون مسلمانوں کے خلاف کمر کس لیے ہیں۔ ایسے نازک حالت میں، ان حالات میں ایک مومن، ایک مسلمان کی یہ اخلاقی، ایمانی اور اچھے شہری کی علامت ہے کہ ہم اپنے اس پیارے ملک کی سالمیت کے لیے، اس کے امن کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ کبھی بھی ملک کے لیے بد دعا مت کیجیے، کیونکہ ہمارا یہاں جینا ہے، انشاءاللہ یہاں مرنا ہے، انشاءاللہ اسی سرزمین سے روز قیامت مجھے اور آپ کو اٹھنا ہے، اللہ ہے کہ کس کی تقدیر میں اللہ کہاں رکھا ہے وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عبادتوں میں لذت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آنے والے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اپنے فضل و کرم سے
محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے جوانوں کو نیک توفیق، صالحیت اور صلاحیت عطا فرما۔ نمازوں کی پابندی ہر گھر میں سختی سے کرانے کی بڑوں کو توفیق دے، بچے کو نمازی بنانے کی اللہ ہم کو توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ بیماروں کو صحت دے، مرحومین کی بخشش فرما۔ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے جو دینی ادارے ہیں، ان سب کی تو اپنے فضل و کرم سے غیب سے حفاظت فرما۔ ظالم حکمرانوں کو تیرا ڈر، تیری پکڑ، تیرے خوف کا دلا اور ان کو ظلم کرنے سے ان کے ہاتھوں کو روک لے، آمین۔ جب تک رکھ اللہ اس دنیا میں عزت اور آبرو، صحت و عافیت سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، آمین یا ذا الجلال والاکرام۔